کیونکہ ہمارے یہاں فقدان جو ہے نا وہ صرف اور صرف شرعی مسائل کا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، آپ نے موت میت پر رسم و رواج کو داخل کر دیا، آپ بتائیں کس کو راضی کر رہے ہیں، نفس کو یا شیطان کو؟ آیت کے اندر واضح طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، اللہ تعالیٰ کے احکام کو، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو اور شرعی مسائل کو مذاق نہ بناؤ. مذاق کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ مذاق میں بندہ کوئی کسی کی پرواہ ہی نہیں کرتا. تو ہم بھی نماز کی پرواہ نہ کر کے نماز کا مذاق اڑا رہے ہیں، قرآن کی پرواہ نہ کر کے ہم اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، شرعی مسائل کا احترام نہ کر کے بھی ہم شرعی مسائل کا مذاق اڑا رہے ہیں. یہاں عالم صاحب شرعی مسئلہ بیان کرتا ہے اور یہ ہنسی میں اڑا دیتا ہے. بھئی عمل نہ کرے اور بات ہے، ہنسی مذاق تو نہ کریں، کسی کا مذاق تو نہ اڑائیں. عالم ہی آپ کو شرعی مسئلہ بتائے گا، عالم ہی آپ کو قرآن پڑھ کے سنائے گا، عالم ہی آپ کو حدیثیں سنائے گا، عالم ہی آپ کو شرعی مسئلے بتائے گا کہ ایک جگہ جنازہ ہو گیا دوسری جگہ دوبارہ جنازہ نہیں پڑھایا جائے گا. الا یہ کہ وارث نے وہاں پر شرکت نہ کی تو وارث اہل بھی ہو، جنازہ پڑھانے کی اہلیت بھی رکھتا ہو تو وہ جنازہ پڑھائے گا. بولے گا نہیں جنازہ ہے ہم پڑھیں گے. ہم کہیں کہ نماز کے اندر فاتحہ نہیں آتی آپ کی نماز میں، بولے اللہ کی نماز ہے اللہ قبول کرے گا. اللہ نے ہی تو نماز کے احکام بیان فرمائے ہیں، حضور نے تو نماز کے احکام بیان فرمائے. فاتحہ پڑھی جائے گی، قرآن پڑھا جائے گا، جیسے پڑھا جائے گا، کیسے پڑھا جائے گا، جیسے نازل کیا جائے گا. تو ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب میں نے ہاتھ باندھ کر شرکت کر لی امام کے پیچھے، اللہ اکبر، امام جانے اللہ جانے میری نماز قبول نہیں ہوگی. بھلے امام کے پیچھے کھڑے ہوں یا امام کعبہ کے پیچھے کھڑے ہوں، اس بندے کی نماز نہیں ہوگی جس نے شرائط پوری نہ کی ہوں، فرائض پورے نہ کیے ہوں، واجبات پورے نہ کیے ہوئے، مکروہات تحریمات پر عمل نہ کیا ہو. میں پوچھ لوں فرائض کتنے؟ کوئی بھی نہیں بتائے گا.